قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک ایسا وجود ہے جسے پروردگار عالم نے آج تک باقی رکھا۔ فرمایا وجود تمہاری زندگیوں میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ شیعہ مفسر بیان کرتے ہیں کہ بقیت اللہ سے مراد وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یہ وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ سب سے یہ پہلا کانسیپٹ جو صرف سارے مسلمانوں میں شیعوں کا کانسیپٹ ہے کہ وجود امام زمانہ آج تک باقی ہے۔ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے، کہ زمین کبھی بھی ولی خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وجود ولی جو ہوتا ہے وہ بندوں اور خدا کے درمیان باعث فیض الہی ہوتا ہے۔ خدا اگر رزق دیتا ہے تو اس ولی کے توسط سے دیتا ہے، خدا اگر نعمت دیتا ہے تو اس ولی کے توسط سے دیتا ہے، کیونکہ جب تک یہ ولی خدا زمین پر ہے گویا زمین اپنی سانسیں لے رہی ہے۔ جس طرح بدن میں روح، اسی طرح زمین میں وجود ولی خدا، تو زمین کبھی بھی ولی خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اور خدا اسی ولی کے لیے کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ ایک ایسا وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، فرمایا تمہاری زندگیوں میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ تو یہ خوشخبری اور نوید ہے ان لوگوں کے لیے جو وجود امام زمانہ کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب جو نہیں مانتا اس کی زندگی میں وہ خیر نہیں ہے، جو مانتا ہے اس کی زندگی میں یہ خیر موجود ہے۔ اب سوال ہے یہ خیر مجھے نظر آنا چاہیے، یہ صرف لفاظی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ دکھنا چاہیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کامیاب بھی ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف نعرے کی حد تک باقی رہوں کہ ہاں بھائی مسلمان کامیاب ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور مد مقابل جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، وہ اگر مجھے کہے کہ جناب آپ تو ناکام ہو اور میں کامیاب ہوں، تو جس کامیابی کا ذکر خدا کر رہا ہے وہ کامیابی مجھے نظر آنی چاہیے۔ بٹ معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جسے کامیابی سمجھتا ہوں خدا اسے کامیابی نہیں سمجھتا، اور خدا جسے کامیابی سمجھتا ہے میں اسے کامیابی نہیں سمجھتا۔ لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا کامیابی نہیں سمجھتا۔ لوگ مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا مال و دولت کو کامیابی نہیں سمجھتا۔ لوگ طاقت و پاور کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا طاقت و پاور و مسند کو کامیابی نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اگر مسند کامیابی ہوتی تو خدا فرعون کو کامیاب کہتا، موسیٰ کو ناکام کہتا، لیکن اللہ تعبیر میں یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کامیاب ہے اور فرعون ناکام ہے۔ اگر مال و دولت کامیابی ہوتی تو خدا نمرود کو کامیاب کہتا، ابراہیم کو ناکام کہتا، لیکن خدا نے جسے کامیاب کہا وہ ابراہیم کو کامیاب کہا۔ تو پورا سلسلہ انسانیت کو جب آپ دیکھیں گے تو جسے خدا کامیاب کہتا ہے مجھے بھی اسے کامیاب سمجھنا چاہیے کہ وہ ابراہیم جس کی دل میں اطاعت خدا کا نور تھا، خدا نے اسے کامیاب سمجھا بھی اور دنیا کو دکھایا بھی کہ ایک طرف وہ پورا زور و طاقت لگا چکا لیکن وہ خدا تھا جو ابراہیم کی آگ کو گل و گلزار میں بدل رہا تھا۔ ایک طرف فرعون تھا جو موسیٰ کے پیچھے لگا ہوا تھا، دوسری طرف خدا تھا جس نے اس نہر کو زمین میں بدل کے موسیٰ کو کامیابی عطا کر دی۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اطاعت پروردگار عالم ہے، اصل کامیابی محبت پروردگار عالم ہے۔ اور ولی خدا کا کام یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کو رب کے ہاتھ سے ملا دے، بندے کو خدا سے ملا دے۔ یہ نسبتیں جب مضبوط ہو جاتی ہیں تب انسان خود کو کامیاب کہتا ہے۔ لیکن اگر اسی وجود بقیت اللہ پہ انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان ناکام رہ جاتا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے وہ مال کو نہیں ہے، وہ اولاد کی جان کو نہیں ہے، وہ آپ کے وجود کو نہیں ہے، خطرہ انسان کے ایمان کو ہے۔ آج جان کے چور کم ہیں، ایمان کے چور زیادہ ہیں۔ اور یہاں آپ کس چیز کو سیف کرنے آتے ہو؟ یہاں اپنے ایمان کو سیف کرنے آتے ہو۔ دوسری کمپنیاں آپ کو لائف انشورنس دیتی ہیں، حسین تیرے ایمان کی انشورنس کرواتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
فرمایا اگر امام سے جڑ جاؤ گے تو تیرا ایمان انشور ہو جائے گا. اور تاریخ بتاتی ہے جو ولی سے نہیں جڑے، نبی کے ساتھ گھومنے والے تھے، پر ایمان انشور نہیں ہوا. لیکن جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا اور جس نے خود کو انشور کر لیا، کوئی حور بن گیا، کوئی زہیر بن گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر بن گیا. اور آج بھی جو ولی خدا سے جڑ گیا، کوئی سید علی خامنئی بن گیا، کوئی دیکھو دنیا کے سارے لیڈرز کو دیکھو، جو دنیا کو اپنا امام سمجھتے رہے، جو دنیا کو اپنا رہبر سمجھتے رہے، جو دنیا کے طاقتوروں سے اپنی گائیڈنس لیتے رہے، وہ مرنے کے بعد مر جاتے ہیں. اور جو ولی خدا سے گائیڈنس لیتا رہا، جو اپنا رہبر ولی خدا کو مانتا رہا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں. محمد کس طرح خدا ان کو زندگی دے رہا ہے. لیبی میں آپ دیکھتے ہیں قذافی گیا تو پورا لیبی کیا ہو گیا؟ گر گیا. وہاں پہ دنیا کے لیڈرز گرتے ہیں اور حکومتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ گر جاتی ہیں. یہ عجیب دنیا کا ملک ہے، لیڈر کو مار دیا جاتا ہے اور قوم اور زندہ ہو جاتی ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہم. کیوں؟ کیونکہ یہ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ولی خدا کی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے وجود کو پروردگار عالم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور جب ایسی قوت ایمانی ہوتی ہے پھر خدا انسان کو کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے. دراصل بتاتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے. کیا زندہ ہوتا ہے؟ اس کی فکر زندہ ہوتی ہے، اس کی تعلیمات زندہ ہوتی ہے، اس کی وہ آئیڈیالوجی جو نسلوں کے ذہنوں پہ دے کر جاتا ہے، وہ آئیڈیالوجی، وہ خط و منش زندہ ہوتی ہے. یہی تو ولایت کا کنسپٹ ہے. ولایت ایک ایسا بحر ہے جو بحر کراں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے، جس کو جتنا تیرنا آتا ہے اس بحر میں تیرتا بھی ہے، فائدہ بھی لیتا ہے. اب ہم اسی سمندر کے سمجھو تیراک ہیں. اور فرش اعضا پہ بلا کے لفظ کشتی کیوں کہا گیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. چراغ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ گاڑی چلاتے ہو تو اگر بہترین گاڑی بھی ہو لیکن اگر سامنے ہیڈ لائٹ نہ ہو آپ کو راستے کا پتہ نہیں چل سکتا. بہترین گاڑی میں بیٹھے رہو گے لیکن راہ کو گم کر دو گے. کہ حسین کا کام چراغ والا بھی ہے. حسین راہ بھی دکھاتے ہیں، حسین راستہ بھی دکھاتے ہیں، حسین ہدایت بھی بتاتے ہیں. اور فرمایا صرف راستہ دکھاتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ آپ راستہ بھول گئے، راستے میں کسی سے پوچھ لیا جناب فلاں ایڈریس پہ جانا ہے، تو اس نے صرف راستہ دکھا دیا. کہ حسین راستہ دکھاتے بھی ہیں. پھر حسین کے پاس وہ کشتی بھی ہے جس پہ بٹھا کے تجھے جنت کے دروازے تک لے کر بھی جاتے ہیں. دنیا کے مفتی راستہ بتاتے ہیں، حسین جنت تک لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ جوانان جنت بھی ہیں. فرمایا یہ کشتی ہے. تصور کیا کرو مجلس حسین اسی کشتی کا نام ہے کہ امام حسین آپ کو اپنی کشتی پہ بٹھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی روحوں کو، آپ کے ذہنوں کو، آپ کے تصورات کو، آپ کی افکار کو کہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ جنت کے راستے تک لے کر جاتے ہیں. یہ تب تک نہیں سمجھ آئے گا جب تک ہم فکر ابا عبداللہ حسین کو نہیں سمجھیں گے. ایک تو عقیدہ راسخ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی زمین خدا ولی خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. اس کی چھوٹی سی دلیل ہے، اگر ذہنوں میں بٹھا دیں رسول خدا کی معراج کی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خدا نے اپنے نبی کو معراج کروایا. اب معراج ایک ایسی حقیقت ہے جسے شیعہ بھی مانتا ہے، جسے سنی بھی مانتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے. اب معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن معراج کی حقیقت کو ہر کوئی مانتا ہے کہ رسول خدا معراج پر گئے. اور لمبی حدیث معراج ہے جس پہ لوگ عشروں کے عشرے تیار کرتے ہیں کہ نبی نے جنت کی سیر کی، نبی نے جہنم کی سیر کی. وہاں پہ کئی فضائل اہل بیت بھی موجود ہیں، وہاں پہ صلوات کے فضائل بھی موجود ہیں، وہاں پہ رسول کے فضائل بھی موجود
موجود ہیں. وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ زانیوں کی سزا کیا تھی, جو خواتین حجاب نہ کریں, عفت کا خیال نہ رکھیں, ان کو کون سی سزائیں دی جا رہی تھیں. ایک طرح سے گویا خدا نے مکمل جہنم اور جنت کے تصور کو رسول کے ذریعے سے بتا دیا. اب تمام تر اہل سنت اور تمام تر شیعہ مانتے ہیں کہ نبی جب معراج پر گئے تو کہتے ہیں وہ عالم یہ تھا کہ نماز شب کے لیے اٹھے تھے اور رسول خدا وضو کر رہے تھے, اچانک بلاوا آیا اور رسول معراج پر چلے گئے. کہتے جیسے معراج پر گئے وہ جو پانی بہ رہا تھا اس نے بہنا چھوڑ دیا, وہ جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دیا, بستر کی گرمی جیسی تھی وہیں پہ رک گئی. نبی اب کتنی دیر معراج پر رہے, لمبی حدیث معراج ہے, جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید مہینوں رسول خدا وہاں پر رہے ہوں. فرماتے ہیں پرندوں نے پرواز کرنا چھوڑ دیا, سمندروں نے بہنا چھوڑ دیا, ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا, گویا پوری کائنات وہاں پہ کیا ہو گئی, فریز ہو گئی, پوری کائنات منجمد ہو گئی, پوری کائنات وہاں پہ رک گئی. اور لمبی حدیث معراج ہے. ایک نقطہ سن لیجئے, کہتے رسول خدا جب گزر رہے تھے نبی نے وہاں پہ کئی فرشتے دیکھے. ایک فرشتہ دیکھا, اس فرشتے کو کہا تمہارے کمالات کیا ہیں. رسول فرماتے جب میں نے فرشتے کو دیکھا, اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے, اس کی لاکھوں کروڑوں انگلیاں تھیں. اب نبی نے پوچھا اللہ نے تجھے اتنی انگلیاں دی ہیں, اب کسی مقصد کے لیے دی ہوں گی, کسی ہدف کے لیے دی ہوں گی, تمہاری انگلیوں کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے, اگر بارش ہو اور اس کے جتنے قطرات ہوں ان قطرات کو گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں. درخت کے کتنے پتے ہیں میں گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں, ریت کے کتنے ذرے ہیں میں ان کے گننے کی صلاحیت رکھتا ہوں, سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے میں مخلوق کا پتہ لگا سکتا ہوں. نبی نے فرمایا اتنی صلاحیت تو ہر شے کو گن سکتا ہے, کہ آسمان کے ستاروں کو, کہکشانوں کو, انسانوں کی مخلوق کو, ہر شے کو گننے کی صلاحیت موجود ہے. پھر رسول خدا نے فرمایا یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو بھی نہ گن سکے؟ جو مچھلیوں کی تعداد کا پتہ لگا لے, جو ستاروں کی تعداد کا پتہ لگا لے, جو پتوں کی تعداد کا پتہ لگا لے, کہ یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو بھی نہ گن سکے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ, جب آپ پر اور آپ کی آل پہ کوئی صلوات بھیجتا ہے اس کے ثواب کو آج تک میں نہیں گن سکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کئی چیزیں حدیث معراج میں ہیں آپ جانتے ہیں, لیکن فرمایا جب رسول گئے تو گویا پوری کائنات کیا ہو گئی, رک گئی. سمندروں نے بہنا چھوڑ دیا, پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا, گویا پوری کائنات کو, ایک مووی چل رہی ہے آپ اس سے پوز کر دیں تو مووی کیا ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. گویا پوری کائنات پوز ہو گئی, پوری کائنات وہاں پہ تھم گئی. اور کہا جیسے رسول خدا کائنات میں واپس آئے تو پھر سمندروں نے بہنا شروع کر دیا, کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا, پانی نے بہنا شروع کر دیا, پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا تھا کہ جب آپ گئے تھے تو کائنات رک گئی تھی, جب آپ آئے تو کائنات نے چلنا شروع کر دیا. تو نبی نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ روح فی الجسد, جیسے روح بدن میں ہوتا ہے, ابھی تو دیکھ بھی رہا ہے, تو سن بھی رہا ہے, تو چل بھی رہا ہے, کس چیز کی وجہ سے, روح کی وجہ سے. کہ جیسے روح بدن سے نکلتی ہے گویا بدن مردہ ہو جاتا ہے, حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے, سماعت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, بینائی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور کہا جیسے روح بدن میں واپس آ جاتی ہے بدن میں حرکت آ جاتی ہے. تو فرمایا میں ہوں روح کائنات, جب تک میں کائنات میں ہوں کائنات میں حرکت جاری ہے. آج پوری امت یہ مانتی ہے کہ رسول خدا کا انتقال ہو چکا, رسول خدا کائنات سے جا چکے ہیں. تو مسلمان مجھے یہ بتا, دریاؤں نے آج تک رکے نہیں ہیں, ہوائیں آج بھی چل رہی ہیں, پرندے آج بھی پرواز کر رہے ہیں, اولاد تجھے آج بھی مل رہی ہے, زمین سے گندم کے دانے آج بھی نکل رہے ہیں. تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے خیرات عطا کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اسی روح کائنات کا نام ہے حجت خدا, فرزند زہرا, امام زمانہ, جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ خدا عطا کر رہا ہے. یہ وہ نور فیض الہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو, نہ صرف شیعوں کو, ہر وہ انسان جاندار بلکہ حیوان جاندار جو یہاں پہ سانسیں لے رہا ہے, ان پر جو فیض ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے, امام کی وجہ سے. کہ نور متصل بین الارض والسماء, ایک ایسا نور ہے جس نے زمین اور آسمان کو آپس میں ملایا ہوا ہے. اب آپ سوچیں اگر آپ اس فیض مطلق کے ساتھ مل جائیں,
اس امام زمانہ کے ساتھ آپ کے قلوب مل جائیں تو انسان کی زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے. اور وہ تب تک نہیں ملیں گے جب تک امام زمانہ کے عقیدے کو اپنے دلوں میں راسخ نہیں کرتے. آج ہم کہتے تو ہیں مولا ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مضبوطی عقیدہ کتنی ہے، ایمان کامل کتنا ہے. کہ لا مؤثر فی الوجود، کہیں تو صحیح کہ میرے وجود میں اللہ کے علاوہ کوئی اثر ڈالنے والا نہیں، پر خدا پر یقین کتنا ہے. اصل منزل یقین ہے. جب تک ہم منزل یقین پہ نہیں پہنچتے تب تک امام زمانہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آتی. ایک جوان کا واقعہ ہے. ایک مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کرنا تھا شہنشاہ ایران کے زمانے میں تہران سے مشہد کے لیے. تو کہتے ہیں بسوں کا سفر ہوتا تھا کوئی 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے. اور شہنشاہ ایران کا زمانہ تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم سفر کون ہوگا راستے میں. اسپیشلی جب آپ ایسے ملکوں میں رہیں جہاں پتہ نہ ہو ساتھ میں کوئی شرابی نہ آ کے بیٹھ جائے، کوئی نشیڑی نہ آ کے بیٹھ جائے، کوئی ملحد نہ آ کے بیٹھ جائے، تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ ہم سفر کوئی اچھا ہو تاکہ 14-15 گھنٹے تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جائیں، تھوڑی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے اور سفر بھی گزر جائے. تو کہتا میں دعا کرتا رہا پروردگارا. پاسٹ میں کہنے تجربہ اچھا نہیں رہا تھا، اوپر سے مولانا بھی تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم سفر ایسا ہو اور ہم سے پوچھیں مولانا ہیں اور وہ دشمن دین ہو. جیسے آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور کہیں پہ سفر پہ جائیں، کوئی ضد انقلابی ایرانی آ کے بیٹھ جائے اور آپ کہیں کہ ایران کے آپ قصیدے پڑھیں اور وہ آپ کو یہاں کی وہاں کی سنا دے، تو پورا سفر کیا ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے. تو اس نے نیت کی کہ پروردگار کوئی اچھا بندہ میرے ساتھ بیٹھے. تو کہتا جیسے ٹکٹ لیا بس میں بیٹھا، ونڈو سیٹ پہ میں بیٹھا تھا، اور اچانک ایک نوجوان آیا اور بڑے بڑے بال تھے، پیچھے سے اس نے بالوں کو باندھا بھی ہوا تھا، اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا. تھوڑا اسٹوڈنٹ ٹائپ تھا. تو کہتا فوراً میرے ذہن میں تھوڑی نیگیٹیوٹی آئی کہ بھائی ینگ سا بچہ ہے اور تھوڑا مجھے لگا کہ کوئی دیندار نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور دعا کا نتیجہ الٹا ہی ہوتا ہے. تو کہتا بیٹھ گیا، چلنے لگی. جیسے بیٹھا زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، اس نے اپنے بیگ سے چھوٹی سی بک نکالی اور کتاب پڑھنے لگا. اسی طرح ہم جا رہے تھے. میں نے کہا زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے تو لہٰذا ہم بھی اپنے ذکر خدا میں اور مختلف چیزوں میں مشغول ہو گئے. کہتا 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد جو بس ڈرائیور تھا وہ ریڈیو اسٹیشن چینج کر رہا تھا، اور اچانک چینج کرتے کرتے اذان کی آواز آئی. تو اس آواز سے مجھے پتا چلا کہ وقت اذان ہو گیا ہے، لہٰذا نماز پڑھنی ہے. لیکن کہہ رہا میں چپ رہا. ڈرائیور کو کون کہے کہ بس کو روکو، یہ شہنشاہ ایران کے زمانے کے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، اپنی مرضی سے روکتے تھے. تو کہتا میں سوچ ہی رہا تھا کہ ڈرائیور کو بولوں یا نہیں بولوں، کہاں پہ روکو گے، کب روکو گے، وقت نماز ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور کہتا سوچ ہی رہا تھا کہ یہ جوان اٹھا اپنی چیئر سے اور جا کے ڈرائیور کو بولا کہ جناب سن بھی رہے ہو کہ ریڈیو میں اذان کی آواز آ رہی ہے، گاڑی روکو، میں نے نماز پڑھنی ہے. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ پروردگارہ لگتا ہے دعا قبول ہو گئی. کہ میں نے کہا کوئی نیک بندہ میرے ساتھ بیٹھے، مولوی ہوتے ہوئے اتنی ضرورت نہیں، اور یہ ایک عام سا سادہ سا جوان اٹھا اور کہا جس سے توقع بھی نہیں تھی کہ ڈرائیور گاڑی روکو، نماز پڑھنی ہے. کہ ڈرائیور نے اس کو سنا دی کہ بھائی میں نہیں روکوں گا، اتنے گھنٹے کے بعد روکوں گا. اس نے کہا نماز میری قضا ہو جائے گی، صبح کی نماز کا وقت ہے، وقت گزر جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، آپ کا کام ہے روکو. اس نے کہا تجھے نماز پڑھنی میں اتار دیتا ہوں، ہم آگے چلتے ہیں. کہتے یہاں پہ ایک طرح سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. اب میں بھی اٹھ گیا اس جوان کے پیچھے، جناب مجھے بھی نماز پڑھنی ہے. لیکن سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی سونے کا وقت ہے، آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو نماز کے لیے. تو ڈرائیور نے کہا میں اتار دوں گا. اس نے کہا ٹھیک آپ اتار دو. کہ اتنے میں لوگوں نے کہا بھائی نماز پڑھنے دو، کیوں جھگڑا کر رہے ہو، بیچ میں روکو. تو ڈرائیور مان گیا. کہتے گاڑی رکی، ہم اترے. اس جوان کے صدقے میں نے بھی نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد پھر آ کے بس میں بیٹھے. اب جب گاڑی چلی میں نے کہا اب بات کرنے کا موقع بنتا ہے، نمازی جوان ہے. تو میں نے کہا جوان میں طالب علم ہوں، یہ میرا نام ہے، مشہد جا رہا ہوں امام رضا کی زیارت کے لیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں بھی غریب الغربا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. سال میں یہ دن میرے ہوتے ہیں کہ امام کی زیارت کو جاتا ہوں. کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں طالب علم اور مولانا بھی ہوں، مجھ میں یہ ضرورت نہیں تھی کہ ڈرائیور سے جا کے بات کروں اور بحث کروں کہ گاڑی کو روکو. لیکن مجھے آپ کی چیز سمجھ میں نہیں آئی. اتنے پابند صلاۃ کہ خود اٹھے، ڈرائیور کو کہا، گاڑی کو رکوایا اور نماز کو پڑھا، اور آپ کے صدقے میں اللہ نے شرف ہمیں بھی دیا، ہم نے پڑھا. اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ اتنے دیندار کیا والد کی وجہ سے ہو، ماں کی وجہ سے ہو؟
خود اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ اہمیت نماز ہے. تو جوان نے کہا نہیں میں اتنا دیندار تھا نہیں, لیکن حجت خدا نے مجھے دیندار بنایا. ہاں صلوات پڑھیں مولا کی. امام زمانہ نے مجھے دیندار بنایا. یہ سالم نے کہا میں اور پریشان ہوا. کیا مطلب امام زمانہ نے کہ ہمیں تو ہدایت اس سے اور اس سے ملی اور آپ تو ڈائریکٹ ہدایت کی باتیں کر رہے ہو. کہ کیسے؟ کہ دیکھو میں نوجوانی میں, میرا باپ بڑا غریب تھا, کسان تھا, لیکن اس نے پائی جمع کر کے مجھے ہائر ایجوکیشن کے لیے آسٹریلیا بھیجا تھا. اب آپ کو پتہ ہے فیسیں کتنی ہوتی ہیں. تو میرے باپ جمع کرتے تھے, کچھ میں وہاں پہ کام کرتا تھا اور اپنی جاب بھی کرتا تھا اور پڑھائی بھی کرتا تھا. کہتا میری یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا. اب آخری سیمسٹر کا مطلب پیسے بھی اتنے نہیں تھے, بس پڑھائی ختم کر کے میں نے واپس جانا تھا, بوڑھا باپ ہے, اور آخری سیمسٹر کا آخری ایگزام تھا. ٹکٹس ہم نے بک کر لی کہ ایگزام جیسے ہوگا میں ایران واپس چلا جاؤں گا اپنی ڈگری لے کر. کہتا ہے اب آسٹریلیا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہے, اب دور دور ہمارے گھر تھے, وہاں پہ بسیں لینے آتی تھیں اور پھر یونیورسٹی لے کر جاتی تھیں. تو میں بس میں بیٹھا, تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہمارا راستہ تھا یونیورسٹی تک, اور بڑا آسٹریلیا, بیچ میں سنسان راستے. تو کہتا جب بس چلی, اور اتفاق سے ہمیشہ اس بس کے ساتھ جاتے تھے, لیکن اس دن وہ جو پبلک بس تھی وہ وہاں پہ خراب ہو گئی بیچ راستے میں. ڈرائیور نے بڑی کوشش کی, اب میرے ایگزام دیر ہو رہا ہے اور آج یہ ایگزام مس ہو گیا, مجھے اتنا ویٹ کرنا پڑتا, اور نہ میرے پاس پیسے تھے, واپس بھی جانا تھا, والد صاحب کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی, وہ بھی منتظر تھے, ٹکٹس میں نے بک کروا لی تھیں. تو میں ڈرائیور کو کچھ تو کرو. اس نے کہا نہیں میں نے بہت چیک کیا لیکن یہ بس چلنے والی نہیں ہے. کا انتظار کرتے کوئی گاڑی آئے, کا ٹائم گزرتا گیا لیکن کوئی گاڑی آئے نہ, ایسے سنسان جگہ پہ بس خراب ہوئی. کہتا اتنے میں پریشانی کا عالم کہ بھائی ایگزام تو میرے ہاتھ سے گیا, پیسے بھی ضائع ہو گئے, اتنا مجھے اور رکنا پڑے گا. تو کہتا ہے ایسے سوچ ہی رہا تھا. جب میرے والد مجھے آسٹریلیا بھیج رہے تھے تو بار بار ایک چیز مجھے کہتے تھے کہ میرے لال ہم شیعہ ہیں, ہم 12 امامی ہیں, 11 امام شہید ہو چکے ہیں, 12واں پردے غیب میں ہے, اور انہی 12ویں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہو یہ نہ دیکھنا مشکل بڑی ہے یا چھوٹی ہے, کوئی بھی مشکل ہو فرمایا اپنے امام کے ساتھ رجوع کیا کرو. کہ تب عقیدہ اتنا نہیں تھا, لیکن انسان جب مشکلات میں پڑتا ہے تو ہر دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب بیمار ہو جائے نا, پھر ہر دوا جو بھی نسخہ دے اب کھانا شروع کر دیتے ہیں جب انسان کو علاج نہ ملے. کہ تب مستاصل ہو گیا کروں تو کیا کروں. تو میں نے ایک دل میں امام زمانہ سے ایک باتیں کرنا شروع کر دی. میں نے کہا جو میرے والد صاحب کہتے تھے واقعاً اگر پردے غیب میں ایسی 12ویں سرکار ہے اور شیعوں کی آواز کو سنتا ہے اور مدد کرتا ہے, تو میں بھی ایک وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے یہاں سے مدد ملی میں وعدہ کرتا ہوں کسی بھی حال میں ہوں, بیماری میں ہوں, سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, میں نماز کو وقت پہ پڑھوں گا. گیو اینڈ ٹیک ہے نا, کہ ایک وعدہ آپ کرو, ایک وعدہ وہ پورا کرتا ہے. تو کہتا میں نے ایسے دل ہی دل میں سوچا, پریشانی کے عالم بیٹھا تھا, اچانک میں نے دیکھا سنسان جگہ جہاں کسی گاڑی کا آنا جانا نہیں تھا, وہاں پہ ایک نوجوان شخص تھا, وہ وہاں سے چلتا ہوا بس کی طرف آیا, اور اس نے ڈرائیور کو کہا کہ کیا ہوا ہے. تو ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی خراب ہو گئی. تو اس نے کہا میں ذرا چیک کرتا ہوں, آپ اسٹارٹ کرو. تو ڈرائیور نے کہا بھائی میں خود بھی میکینک ہوں, میں نے بہت دیکھا, اب یہ گاڑی چلنے والی. تو انہوں نے کہا بھائی کرنے میں کیا ہے, آپ اسٹارٹ تو کرو. کہتا ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا, اور ڈرائیور نے یہاں اسٹارٹ کیا اور گاڑی کیا ہو گئی, اسٹارٹ ہو گئی. تو ڈرائیور بھی پریشان, کہ بس آپ اپنے مقصد پہ چلیں. کہتا میں بھی پریشان, لوگ بھی پریشان کہ یہ کہاں سے آیا, کیا کیا, گاڑی کیسے اسٹارٹ ہو گئی. کہتا اب میں شیشے کی طرف بیٹھا ہوا تھا, ونڈو کی طرف بس کی. تو یہ نوجوان وہاں سے گھوم کے اس طرح روڈ کے کنارے پہ آ کے بالکل اس شیشے کی طرف جہاں میں بیٹھا ہوا تھا کھڑا رہا اور مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا. کہ تب گاڑی چلنے والی تھی, گویا میرا دماغ ایک جگہ پہ فریز ہو گیا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہے اور کون ہے, کہاں سے آیا, اور یہاں کھڑا ہو کے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اور مسکرا کیوں رہا ہے. بس میں سوچ ہی رہا تھا, اور جیسے بس نے چلنا شروع کیا تو اس جوان نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ نہ بھولنا. کہاں وہاں صلی اللہ محمد. ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا, تم اپنا وعدہ نہ بھولنا. اگر ربط ہو انسان کا, اگر ایمان مضبوط ہو حجت خدا پر,
تو انسان کی وہ مدد بھی کرتے ہیں. یہ تو وہ امام ہیں جو پردہ غیب میں ہیں. یہاں سے لوگ کربلا جاتے ہیں، حرمہائے اہل بیت میں جاتے ہیں، وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. یہ کوئی 2-3 سال 40 کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون بڑی حسرتوں کے بعد 40 پہ گئی اور لوگوں نے منع کیا، نہیں جاؤ، آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کا کوئی 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ. لیکن شوق تھا کہ مجھے 40 پہ جانا ہے، کہ بہت رش ہوتا ہے، کراؤڈڈ جگہ ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے. تو کہتی ہے میں، میری والدہ، کچھ رشتہ دار، تو جب 40 کے راستے پہ چلتے تھے تو کہتے بچہ میری گود میں ہوتا تھا. جب تھک جاتی تھی تو بچے کو ماں کو دیتی تھی. وہ ویل چیئر پہ تھیں تو بچہ ایزیلی لے لیتی تھیں. کہتے چلتے 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 جب بالکل کربلا کی حدود میں داخل ہونے لگے تو رش بہت زیادہ بڑھ گیا. کہتا وہ ویل چیئر میں چلا بھی رہی تھی اور بچہ ان کی گود میں بھی تھا، لیکن رش اتنا بڑا کہ بھیڑ میں میرا ہاتھ ویل چیئر سے چھوٹ گیا اور ویل چیئر آگے اور ہم پیچھے، اس طرح کرتے کرتے بالکل وہ میری ماں مجھے نہیں ملی. وہ ویل چیئر پہ بوڑھی خاتون تھی، بچہ ان کی گود میں تھا. کہتے بڑا ڈھونڈنے کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، کوئی 15-20 منٹ کے بعد وہ ویل چیئر نظر آیا، اماں مل گئیں. اور میں نے کہا بچہ، کہ بچہ تو ان کی گود میں ہے ہی نہیں. اب کہتے کئی سالوں کے بعد خدا نے مجھے یہ بیٹا دیا تھا. دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ نے ایک بچہ دیا. اماں بچہ کہاں گیا؟ کہا بیٹی، جب ویل چیئر ادھر ادھر گیا، جوان تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ویل چیئر کو چلاتا ہوں. کہتا وہ چلا چلا کے سائڈ میں رکا. بچہ رو بہت رہا تھا، اس کو بھوک لگی یا پیاس لگی جو بھی تھا. تو اس جوان نے کہا کہ آپ مجھے دیں، اور اس نے بچے کو لیا. کہ پھر اسی طرح بھیڑ ہوئی اور ویل چیئر آگے پیچھے، اور جوان بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. کہ کون تھا، کیا تھا؟ کہ نہیں وہ بات نہیں کر رہا تھا، شاید اللہ نے قوت تکلم نہیں دی تھی، شاید گونگا تھا، لیکن مدد کی اس نے میری، اور بچہ اسی کے پاس تھا. اب اسے ڈھونڈیں، بس جوان ملے ہی نہ. یہ ماں کہتی ہے کربلا پہنچے، جہاں بچے گم ہو جاتے ہیں، وہاں ان کو بتا. وہ کہیں بچے کا نام کیا تھا؟ نام بتایا. تو ہم اعلان کرتے ہیں اب شیرخوار بچہ کس کو کیا بتائے کہ میری ماں کون ہے، یا میں کس کا بیٹا ہوں. 5 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، بچہ بتا بھی لے، لیکن ایسا بچہ جو بالکل شیرخوار ہے، جس نے لیا اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، کرے تو کیا کرے. یہ ماں کہتی ہے ایک دن گزر گیا. اب تصور کرے اگر ماں کا بچہ گم ہو جائے اور اتنے سالوں کے بعد خدا اولاد دے اور پھر وہ بچہ بھی گم ہو جائے. تو کہتی ہیں 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے. یہ ماں رو رو کے بے ہوش ہو جاتی تھی. کبھی ادھر دوڑے، کبھی ادھر دوڑے، بالکل نا امید ہو گئی کہ میرے بچہ تو ابھی ملنا ہی نہیں ہے. کہتی ہیں ڈیلی روتے روتے کبھی امام حسین کے حرم میں جاتی، کبھی حضرت عباس علمدار کے حرم میں آتی. تو آخری دنوں میں یہ صرف حضرت عباس کے حرم میں آتی اور کہتی مولا میں تو اس لیے آئی تھی کہ خدا اور برکت دے، خدا اور اولاد دے. یہاں تو آنے کے بعد ہمارے بچے ہی چھن گئے، ہمارے بچے ہی چلے گئے. کہتے بہت روئی، بہت روئی. ایک دن حضرت عباس کے حرم میں گئی اور کہتی میں نے تھوڑی سخت باتیں کی حضرت عباس سے. تو میں نے کہا یہاں آئی تھی، بچہ ابھی میں کس سے لے کر جاؤں گی؟ آپ سے ہی لے کر جاؤں گی. کہتی رو رو کر مجھے میری آنکھ لگی. خواب کے عالم میں حضرت عباس کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ بس آپ انتظار کریں، کل آپ کو آپ کا بچہ مل جائے گا. اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اپنے عقیدوں کو اتنا کمزور نہ بنایا کر، اور کبھی بھی ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہوا کر. یہ کہا اور میں نیند سے اٹھی اور آنکھوں سے آنسو تھے کہ مولا معافی چاہتی ہوں. کہتے جس طرح کہا تھا کل تک آپ کو بچہ مل جائے گا. کہتے اتنے میں کل جب حضرت عباس کے حرم میں آئی اور صحنے حرم میں بیٹھی تھی اور گریہ کر رہی تھی، تو اچانک گریہ کرتے کرتے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ یہ میرے بچے کے رونے کی آواز ہے. تو ماں نے کہا اب آواز سے کیسے پہچان سکتی ہو، اتنی بھیڑ ہے، آپ کا بچہ نہیں ہوتا. نہیں، میرے ہی بچے کی آواز ہے. یہ ماں اس آواز کو سنتے سنتے، خواتین، عرب خواتین بیٹھی تھی ان کی بھیڑ میں، دیکھا ایک خاتون ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور قریب گئی اور قریب گئی، اور جب گود پہ نگاہ ڈالی تو رو کر کہنے لگی یہ تو میرا ہی بچہ ہے. اور اس خاتون کی گود سے بچہ لیا، زار و قطار رونے لگی. میرا بچہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ خاتون بھی زار و قطار رو رہی تھی کہ ہاں آپ کا ہی بچہ ہے، بس کچھ دن امانتاً میرے پاس تھا. تو کہا کہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں کربلا کے ساتھ والے گاؤں کی ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والی عورت ہوں.
کہ اربعین جب آتا ہے تو ہر عراقی منت مانتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ زائران ابا عبداللہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر بھیڑ کسی کے پاس گوسفند ہیں، بکریاں ہیں، وہ ذبح کرتا ہے، دکاندار ہے اپنی چیزیں دیتا ہے، کوئی گھر لے جاتا ہے زائروں کے کپڑے دھوتا ہے، کوئی جرابیں دھوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں پاؤں دباتا ہے۔ ایک مومن نے کہا میں نے کھانا لیا اور اتنی شدت بھری گرمی اور کھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، رش بہت تھا، تو میں بیچ راستے کے جو بیچ میں پول ہوتے ہیں وہاں پہ میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ اب گرمی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، تو میں نے اچانک دیکھا میرے اوپر سایہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے شکر خدا ادا کیا اور کھانا کھایا 10-15 منٹ۔ اب میں نے کہا یہ سایہ کہاں سے؟ مڑ کے دیکھا ایک لمبا عرب جو ہے وہ کھڑا ہے۔ وہ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو موقع والے نے کہا یہ اتنا غریب ہے، کہتا ہے امام حسین کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ نے قد بڑھا دیا ہے، تو جو لوگ کھانا کھاتے ہیں میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے کیا بن جائے؟ سایہ بن جائے۔ تو جو کر سکتا ہے زائران ابا عبداللہ الحسین کے لیے انجام دیتا۔ تو یہ خاتون کہتی بہت غریب ہوں میں، بہت غریب ہوں میں۔ تو میں نے امام حسین حضرت عباس سے آ کر شکوہ کیا، میں نے کہا حضرت عباس علمدار جن کے پاس مال ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، واشنگ مشینیں، کپڑے دھو رہے ہیں، مولا میں بیوہ، میں غریب، میں کیا کروں، میں کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل ہے امام حسین کی خدمت کروں۔ کہتے خواب میں حضرت عباس آئے، تو حضرت عباس نے کہا خدا نے ابھی آپ کو ایک بچہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی چھاتی میں دودھ ہے۔ تو کہا کہ میرے حرم کی زیارت میں جانا، وہاں ایک بچہ آپ کو ملے گا جو پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، 3 دن اسے گھر میں رکھنا اور اپنا دودھ پلانا، ہم یہی قبول کر لیں گے بطور نذرانہ کہ آپ نے ہمارے ایک ننھے سے زائر کی کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے۔ اور کہا کہ 3 دن کے بعد میرے حرم کے صحن میں آنا، اس کی ماں آئے گی، بچہ اس کے حوالے کر دینا۔ تو کہتی ہے میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے بچہ کہاں سے ملے گا، ایک دن ایک جوان تھا، اس کی گود میں بچہ تھا اور زار و قطار ہو رہا تھا، اور میں نے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ وہ اشارتاً سمجھا رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کسی کا ہے، لیکن یہ اتنا بھوکا ہے، اسے آپ کچھ نہ کچھ دیں یا کچھ کریں، آپ خاتون ہیں۔ کہتی مجھے وہ خواب حضرت عباس یاد آ گیا، میں فوراً اس کو گھر لے گئی، 3 دن میں نے اس بچے کی خدمت کی، اسے دودھ پلایا۔ آج منتظر تھی، ڈیلی آتی تھی کہ کب اس کی ماں آتی ہے اور مجھ سے بچہ لے کر جاتی ہے۔ یہ کنیکشن اگر انسان کا اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہونا، یہ عقیدہ اگر انسان کا مضبوط ہو جائے کہ جتنا آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے، آپ سے زیادہ محمد اور آل محمد کو فکر ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا بچہ اگر گمراہی میں چلا جائے، نادانیوں میں چلا جائے، ایک باپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ سے زیادہ محمد اور آل محمد کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاید مجھے اپنے اولاد کی اتنی فکر نہ ہو جتنی اہل بیت کو فکر ہے، اور واللہ اگر فکر نہ ہوتی تو حسین کبھی کربلا نہ جاتے۔ مدینے میں سکینہ بھی بچی ہوئی تھی، مدینے میں بھی زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، مدینے میں علی اکبر کی جوانی بھی بچی ہوئی تھی، ہاں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے، کربلا نہ ہوتی، تو آج کینیڈا میں یہ سینٹر بھی نہ ہوتا۔ آج مومن جو مومن سے ملا ہوا ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ واللہ یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین، یہ ذکر ابا عبداللہ آپ کی نسلوں کو ایک ساتھ کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں دوسری قوموں میں اور شیعوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ خدا نے ان قوموں کو یہ نعمت نہیں دی ہے جو خدا نے نعمت آپ کو دی ہے۔ آپ کی نسلیں فرش عزا پہ آتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آج ان کے 60 سال کے بوڑھے سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہچکچاتے ہیں جواب دینے میں، پتہ بھی ہے ظلم کیا ہے، پر ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت نہیں ہے، ظالم کو ظالم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرش عزا کا نتیجہ ہے، آپ فرش عزا سے 6 سال کے بچے کو اٹھا کے پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ لعنت بھیج کے بتائے گا۔ یہاں پہ حق و باطل کی پہچان کی جاتی ہے، وہاں پہ تو یہ نسلوں کا ذہن بنا دیا کہ قاتل بھی جنتی ہے، مقتول بھی جنتی ہے، مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ لیکن یہاں یہ سوچ نہیں دی جاتی، یہاں ظالم کو ظالم بتایا جاتا ہے، قاتل کو قاتل بتایا جاتا ہے، مقتول کو مقتول بتایا جاتا ہے، کیونکہ آپ حق شناس ہو،
آپ حق و باطل کی تمیز کرنا جانتے ہو. آپ کے 7 سال کا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ظالم سے میں نے محبت نہیں کرنی, ظالم کو ظالم بولنا ہے, مظلوم کو مظلوم بولنا ہے. آج واقعاً مظلومان جہاں کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے, یعنی آپ تصور کریں جن دولتوں کے پاس, جن حکومتوں کے پاس پیسہ, جن کے پاس اسلحہ, جن کے پاس طاقت, جن کے پاس پیٹرول, جن کے پاس گیس اور مختلف خزانوں کے انرجیز ہیں, وہ ملک خاموش ہیں. اور ایک یمن کے غریب لوگ جن کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے ہیں, جن کے پاس نہ پیٹرول ہے, جن کے پاس نہ پیسہ ہے, لیکن جرت تو دیکھیں, رشادت تو دیکھیں. یہ وہ شجاعت علوی تھی, یہ وہ کربلا کا ہدیہ تھا. کیوں کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کیونکہ حق و باطل کی پہچان آ گئی ہے. آج مسئلہ پہچان کا بھی نہیں ہے, کسی کو حق و باطل کا پتہ بھی ہو لیکن جرت نہیں ہے. حسین پہچان بھی دیتے ہیں, حسین جرت بھی دیتے ہیں, حسین جرت بھرے دل بھی دیتے ہیں, جرت بھری زبانیں بھی دیتے ہیں. یہ عزت خدا نے کس نے آپ کو دی؟ محمد اور آل محمد کو. میں کل ہی آپ کے تو نہیں بلکہ ظالموں کے ٹرمپ صاحب جو ہیں تقریر سن رہا تھا. جب سعودی عرب گئے تھے تو وہ بن سلمان کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, میرے لیے تالیاں بجاؤ. مطلب وہ بیٹھ رہا ہے بیچارہ, تالیاں بجا رہا ہے, کہتے ہیں اسٹینڈ اپ, کھڑے ہو کے میرے لیے کیا بجاؤ. اب جب وہ کھڑا ہوا تو پیچھے جتنے تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے. ان کو پتا ہے کہ ان کے ایک بادشاہ کو کھڑا کریں گے, ان کی پوری قوم کھڑی ہو جائے گی. ان کے بادشاہ کو بٹھائیں گے. اور یہ ڈپلومیٹک ایک لینگویج ہوتی ہے کہ آپ کیوں کھڑا کر رہے ہو, یہ پری پلان ہوتا ہے تاکہ دنیا کو بتائیں یہ ہماری انگلیوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. لیکن آج ہے کسی نظام طاغوت کے لیڈر کو یہ جرت کہ شیعوں کو انگلیوں سے بٹھائے, شیعوں کو. آپ دیکھے کریں حوثیوں کے وہ جو نوجوان فوجی کھڑا ہوتا ہے اور بات کرتا ہے, ان کا جو اسپوک پرسن ہے وہ انگلیوں سے اشارے دیتا ہے. حسن نصر اللہ جب تقریر کرتے تھے تو انگلیوں سے اشارے کرتے تھے کہ تم ہمیں انگلیوں پہ نہیں چلا سکتے, ہم ارادے الہی پہ چلنے والی قوم ہیں. ہم عبد الہی ہیں, ہم خدا کے اشاروں پہ چلتے ہیں, ہم تمہارے اشاروں پہ چلنے والے نہیں ہیں. اور دنیا نے دیکھ لیا اگر بہادر نسلیں کہیں پہ ملتی ہیں اور بہادر کوک اگر کہیں پہ موجود ہے, وہ شیعہ مائیں ہیں جو بہادر نسلوں کو پیدا کرتی ہیں. اور واقعاً شیعہ بچے کیسے بہادر نہ ہوں؟ جو بچہ بچپن سے فرش اعضاء پہ آتا ہے, علی اصغر کی شہادت سنتا ہے, 14 سال کے قاسم کی شہادت سنتا ہے, 18 سال کے علی اکبر کی شہادت اور رشادت سنتا ہے. کس طرح یہ جوان میدان میں گئے, کس طرح وہ ماں حسرت کھا کے کہہ رہی ہے حسین ابن علی میرے آقا, کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی, کل قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی, لیکن میرا علی اصغر 6 مہینے کا ہے. اب ماں کہہ رہی ہے اے کاش یہ جوان ہوتا, اے کاش یہ تلوار اٹھا سکتا, اے کاش میدان کاردار میں جاتا, اپنی جان کو آپ پہ قربان کرتا. ارے چند گھنٹوں کی ملاقات ہے وہاب قلبی کی ماں, جب بیٹے کا سر قلم کر کے اس ماں کی طرف پھینکا جاتا ہے. یہ کام اگر سیدہ زینب کرتی تو سمجھ آتا کہ تربیت پائی علی کی گود میں, تربیت یافتہ فاطمہ تو زہرا ہیں, لیکن وہاب قلبی کی ماں ہم راہ ہوئی سیدہ زینب کے ساتھ, خیموں میں بیٹھی, اس قدر جلا دے دیا بی بی زینب نے اس کے قلب کو, اس قدر رشادت عطا کر دی کہ جب جوان بیٹے کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں میں آتا ہے, سر اٹھا کے واپس پھینکتی ہے کہ میں ان کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیں کبھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور واللہ آج آپ دیکھیں شہداء کی مائیں, میں کل دیکھ رہا تھا ایک ماں نے 8 بیٹے شہید دیے, 8 بیٹے. اس کی کلپ موجود ہے انٹرنیٹ پر, کہتی اگر اللہ 9 بھی دیتا تو میں اس راہ میں کیا کر دیتی, قربان کر دیتی. یہ رشادتیں, یہ بہادریاں کہاں سے ملیں؟ فرش عزا حسین ابن علی سے ملیں. یہ فرش عزا ہے جو حق و باطل کی پہچان کرواتا ہے. یہ فرش عزا ہے جو آپ کو بتاتا ہے ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. آج شرم نہیں آتی بعض مفتیوں کو, یعنی تاریخ اسلام کے قصے ہیں نا, کہ کہو عمار کو مارنے والا بھی جنت میں, عمار بھی جنت میں. ہاں ایسی ایسی جنگیں, یعنی پہچان نہیں ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں بندی ہیں, تاریخ پڑھ رہے ہیں قلوب پہ گویا اندھیرے پڑے ہوئے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اور آنکھوں پہ مہریں لگ چکی ہیں. آپ شکر خدا ادا کرو, خدا نے تم کو قلب سلیم عطا کیا ہے. کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے. یاد رکھو دنیا محل انتخاب ہے, یہاں صرف چنا جاتا ہے. سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھا کریں,
اللہ کہتا ہے دنیا صرف محل انتخاب ہے، یہاں چناو ہے، یا نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے. اور فرمایا مومنین جب اپنے نتیجے کو دیکھیں گے تو فرمایا ان کے دل خوشی سے سرشار ہو جائیں گے. اور فرمایا جنہوں نے ظلم کو منتخب کیا، یہ سنت الہی ہے. شاید کوئی کہے کہ اللہ روکتا کیوں نہیں؟ اللہ نہیں روکتا، اللہ نے اختیار دیا. کوئی ایٹم بم بھی پھینکنا چاہے اللہ نہیں روکے گا، کیونکہ دنیا محل انتخاب ہے. یہاں تم صرف سلیکٹ کرنے کے لیے آئے ہو. آپ کی مرضی ہے کینیڈا رہو، آپ کی مرضی یو ایس اے رہو، آپ کی مرضی کس یونیورسٹی میں داخلہ لو، آپ کی مرضی کس خاتون سے شادی کرو، آپ کی مرضی کس بندے سے دوستی کرو، آپ کی مرضی حلال پانی پیو یا حرام مشروبات پیو. سب دنیا محل انتخاب ہے، یہاں آپ چنو گے. اللہ نے آپ کو حق انتخاب دیا ہے. فرمایا آخرت محل نتیجہ ہے، وہاں رزلٹ ہے. کس چیز کا رزلٹ؟ یہاں جو چنا وہاں دکھایا جائے گا. اسے کہتے ہیں تجسم اعمال. جو تم نے چنا اس کا جسم بن کے تیرے سامنے آئے گا. وہاں محل نتیجہ ہے. نتیجہ یا جنت ہے یا عذاب شدید ہے. اور فرمایا مؤمنوں کے لیے وہاں بشارت ہے، اور جن کا چناؤ برا تھا فرمایا وہ اپنی حسرتوں میں ڈوب کے مر جائیں گے. یوم الحسر ہے. وہاں پہ یہی کفار جو آج ظلم کر رہے ہیں فرمایا یہ اپنی حسرت میں مریں گے کہ کاش ہم اس راستے پہ نہ چلے ہوتے. تو حسین واقعاً چراغ ہدایت. انہوں نے آپ کو راستہ پاکستان میں بھی دکھایا تھا، انڈیا میں بھی دکھایا تھا. وہ آج یہاں بھی آپ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ راستہ دکھا رہے ہیں. اب چننا میں نے ہے، امام مجبور نہیں کر سکتا آپ کو. ابن سعد کو کتنی بار امام نے بولا، یہ واحد آدمی ہے جس سے امام حسین نے 4-5 بار کلام کیا، بدبخت نہیں سمجھا. اور جب جا رہا تھا تو امام حسین نے کہا میں نے بہت سمجھایا تجھے، بہت سمجھایا تجھے. شعر ہے ابن سعد کے، کہتا ہے حسین پتہ ہے تمہاری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن کیا کروں میرے دل کو راحت ملتی ہے رے کی حکومت سے. حسین تو وعدہ دے رہا ہے، تو قرض دے رہا ہے، لیکن یزید کیش دے رہا ہے، لکھ کے دیا ہے. جب اس لکھے ہوئے کو میں کیسے چھوڑوں؟ یہاں آپ کا سر قلم کروں گا، وہاں شعر رے کی مجھے کیا ملے گی؟ حکومت ملے گی. امام نے کہا مانتا تو ہے نا کہ حسین علیہ باللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کہ نہیں، آپ نواز رسول نے جھوٹ نہیں بولتے. بولا فرما میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور، وہاں کی گندم کے دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. تو ایک ایرانی شاعر کہتا ہے اگر در دلداری، اگر دل میں شہر رے کی حکومت کی ہوس ہے تو پھر حسین کے عاشق نہیں بن سکتے. اس وادی میں وہی آتے ہیں جن کے دلوں میں صرف حسین کی محبت ہو. یہاں اغیار کی محبتوں والے نہیں آ سکتے. یہ مثال ہے کسی کے دل میں شہر رے کی حکومت. آج ہمارے دلوں میں مختلف حکومتیں ہیں. امام نے کہا نہیں ملے گی، میں حسین کہہ رہا ہوں. کہتے یہاں اس کو غصہ آیا کہ حسین کیسی باتیں کر رہے ہو. امام نے کہا ایک طرف کہتے بھی ہو سچ بولتا ہوں، دوسری طرف مانتے نہیں ہو. ایک طرف تجھے وعدہ دے رہا ہوں تیرے بچے بچ جائیں گے، تیرا گھر بچ جائے گا، مدینے والا باغ تیرے نام پہ کر دوں گا، ادھر آ، ادھر جنت ہے. کہا حسین نہیں آ رہا. جب امام کی نہیں سنی نا تو یہاں فرزند رسول نے سے نفرین کیا، بد دعا دی. کہا خدا تجھے تیرے بستر میں موت دے ابن سعد. اور ویسی موت ملی جب مختار اس کے گھر آیا. مختار کی بہن کا شوہر ہے، کتنی قریبی رشتہ داری ہے. امام نے کہا بچے بھی بچیں گے اگر ادھر آؤ گے. جان بچانے کے چکر میں یزید کے پیچھے مختار گھر میں گیا، سو رہا تھا، ابھی بستر سے اٹھا نہیں. کہتے مختار نے اپنی تلوار سے اس کو واصل جہنم کیا. حسین کی بد دعا. اور موت کہاں ملی؟ بستر میں ملی. قوی العقیدہ ہونا تو محبت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بہن کا شوہر ہے، کہانی تعلق حسین کی وجہ سے. اگر دشمن حسین ہے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. یہاں رشتے اب عبداللہ الحسین کی وجہ سے بنتے ہیں. یہاں مختار کا بہن کا بیٹا چیخ اٹھا، مامو کیا کیا تو نے؟ میرے بابا کو مار دیا. بدتمیزی کرنے لگا، بددہنی کرنے لگا. مختار نے پوچھا ان سے اس نے بھی کربلا میں کچھ کیا تھا کہ نہیں؟ کہاں مختار، یہ حسین کو پتھر مار رہا تھا. یہ تو تھا جو اپنے باپ کو اکسا رہا تھا. کہتے تلوار نکالی، اپنے سگے بھانجے کو مختار نے وہاں پہ سر قلم کیا. تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے رشتوں سے بھی محبت کی تو حسین کی وجہ سے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم. یہاں تعلق بنتا ہے امام حسین کی وجہ سے. کسی کے دل میں سید علی خامنہئی کی محبت ہے تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، حسین ابن علی کی وجہ سے، جو زندگیاں دین کے لیے گزار دیں. سید حسن نصر اللہ آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کس لیے گزاری.
ایک انسان جوانی سے بیٹا قربان کیا، پوری زندگی خدمت دین میں گزر گئی، کوئی سوشل لائف نہیں ہے، گھومنا پھرنا نہیں ہے، جس طرح آپ لوگوں کی آزادانہ زندگیاں ہیں، ایک انسان زندگی صرف کر رہا ہے۔ اب خدا کا وعدہ ہے جس نے میرے لیے زندگی گزاری، اس کی شہادت کے بعد میں اس کی محبت مومنوں کے قلوب میں ڈال دوں گا۔ ہاں، عید قربان ہو کہ زیارت حسین کی پڑھو، شب قدر شہادت علی کا زیارت حسین کی پڑھو، عید فطر ہو کہ زیارت حسین کی پڑھو، ولادت حسن کی کا زیارت حسین کی پڑھو، ولادت امام زمانہ کی 15 شعبان کا زیارت حسین کی پڑھو، ہر جگہ زیارت حسین کی پڑھو۔ کہا کیوں کہ حسین نے میرے ذکر کو زندہ رکھا، میں حسین کے ذکر کو زندہ رکھوں، اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث معصوم میں فرمایا خدا کبھی بھی حرارت ذکر حسین کو مومنوں کے دلوں میں بجھنے نہیں دے گا۔ دنیا قوموں کو کچھ گھڑیوں کے لیے مست کرنے کے لیے گانے سناتی ہے، نشے کرواتی ہے، پارٹیاں کرتے ہیں نا، خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ اسی طرح جنگوں میں فوجیوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کو نشے دیتے ہیں۔ ایک پوری متھ ہے اس کے پیچھے کہ خواتین کو فوجوں میں بھرتی کیوں کیا جاتا ہے، فوجیوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکن آرمی میں آتی ہے، خواتین کے ساتھ جا کے نیٹ پہ آپ سرچ کریں، وہ اسرائیل کی فوج ہو، وہ کردش فورسز آپ دیکھتے ہیں، ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ داعش جب ختم ہوئی تو جب انہوں نے دیکھا کہیں پہ آئس پڑی تھی، کہیں پہ نشے پڑے تھے، مطلب یہ طریقے ہیں لوگوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ بلڈ بہانا آسان نہیں ہے، خون خرابہ کرنا مذاق نہیں ہے، لیکن آپ الہی فوجوں کو دیکھیں۔ امام حسین نے کہا کہ کہہ دو اپنے ساتھ سے کہ حسین ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں، ایک رات۔ اب وہ پریشان، کیا کرو گے ایک رات میں؟ آپ پتہ ہے کل شہید ہونا ہے، بچوں کے ساتھ گزارنی ہے، بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، تو کہا کہ کیا کریں گے ایک رات کا؟ ایک رات چاہیے تسبیح خدا کے لیے۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں حسین کے خیموں سے تسبیح الہی کی آوازیں ایسی آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ آوازیں کرتی ہیں، پوری رات سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج آپ دیکھیں 30 دن ہو گئے جنگ کو، میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں یہ بہادر شیعہ قوم جو ایران میں ہے، ڈیلی سڑکوں پہ اس قوم کو کس نے کھڑا کیا؟ ایران کے ذاکروں نے، ایران کے مداحوں نے ذکر ابا عبداللہ کر رہے ہیں، نوحیں پڑھ رہے ہیں، رشادت امیر المومنین کے قصے سنا رہے ہیں، تو ہمارے قلوب زندہ ہیں کس کی وجہ سے؟ محمد اور آل محمد کی وجہ سے۔ پاکستان میں سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو کس طرح زندہ رکھتے ہیں، وہ گانا بجانا ترانوں کے چکر میں، لیکن ہماری قومیں زندہ رہتی ہیں ذکر ابا عبداللہ۔ یہاں شہید بھی ہو گئے، شہید قاسم سلیمانی، مختلف سب کے آپ سنیں، یہ صبح جنگ ہوتی تھی، رات کو مثلا نماز شب میں رہتے تھے، دعائے کمیل پڑھتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، خود کو امام حسین کے ساتھ منسلک۔ ان کی دعائیں عجیب ہوتی تھیں، کوئی کہتا تھا مجھے شہادت ایسے دے خدا جیسے حضرت عباس کو دی، کوئی کہتا تھا خدا شہادت ایسے دے جیسے امام حسین کو دی، اور واقعاً کہتے ہیں ان کو شہادتیں ویسی ملتی تھیں، کسی کے بازو قلم ہو جاتے تھے شبیہ حضرت عباس بن جاتا تھا، کسی کا دھڑ ملتا تھا سر نہیں ملتا تھا، بالکل وہ دعا جو اس نے کی مجھے ابا عبداللہ حسین جیسی شہادت دے، بدن میں سر نہیں ہوتا تھا۔ واقعاً شہید حججی کی ماں کہتی میں بہت روتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کی ویڈیو ریلیز ہو جائے کہ اس بچے کا سر کیسے کاٹا گیا، وہ ماں نے دیکھی، ڈیلی روتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب سر کٹا ہوگا۔ کہتی خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اماں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں گردن پہ چھری آئی اور بس جب چلنے لگی تو میری نگاہ چہرے اطہر حضرت عباس پہ پڑی، کب بس دیکھا مجھے نہیں پتا چلا۔ اس زیارت نے اتنی لذت تھی کہ ماں مجھے درد کا پتہ نہیں چلا، ماں کو راحت مل گئی اس دن کے بعد۔ تو ہمیں دکھنے میں کئی چیزیں ایسی لگتی ہیں، لیکن وہ جو عالم ہے، جو عالم نور ہے، جو عالم فیض الہی ہے، خدا ہم سب کو اس عالم کے ساتھ منور فرمائے، دنیا میں بھی زندگی نورانی، وہاں بھی زندگی نورانی۔ تو میرے عزیز اس فرش عزا سے محمد اور آل محمد سے اپنی نسلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ میں نے بڑا مایوس دیکھا ہے ان ماں باپ کو جنہوں نے بچوں کو فرش عزا سے دور رکھا۔ یہاں سے بچہ دور تو سمجھو دین سے دور، دین سے دور، اہل بیت سے دور، اہل بیت سے دور، پھر وہ نسلیں بڑھاپے میں اولڈ ہاؤسز میں ہی نظر آؤ گے، اور وہ بچے آپ کو نہ خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو آپ کا خادم نہیں وہ حسین کا خادم بھی
نہیں بن سکتا. جو آپ کا احترام نہ کرے وہ ابا عبداللہ الحسین کا بھی احترام، جو ماں کا ادب نہ کرے وہ سیدہ زہرا کا بھی ادب نہیں کر سکتا. یہ ابتدا ہے، اس کا ادب کرو گے تو اس کا بھی کر سکتے ہو. تو نعمت الہی فرش ازا ہے. آج جو ماحول دیکھ رہے ہو یہ صرف کربلا کی وجہ سے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. یہ محرم اور سفر ہے تو اسلام کی وجہ سے. اور بڑے کریم ہیں ابا عبداللہ الحسین. بارہا اپنی مجالس میں کہہ چکا کہ ایک بوڑھا جب تڑپتا تھا امام حسین کے لیے، مولا مجھے کربلا بلاؤ، اور نہیں جا پایا. شکایت کی کہ مولا امیروں کو بلاتے ہو، صحت مندوں کو بلاتے ہو، لگتا ہے غریبوں کے امام نہیں ہو. کہتا سو گیا خواب کے عالم میں مولا کی زیارت ہوئی. فرمایا کبھی نہ کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، صحت مندوں کا امام ہے. کہ بوڑھے انتخاب تیرا ہے، زندگی میں ایک بار بھی آ سکو، ایک بار بھی کربلا ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد پھر عالم برزخ میں بڑے پچھتاوے میں چلے جاؤ گے کہ کاش میں جاتا. کیونکہ وہ اس زیارت کا ثواب جو وہاں ملتا ہے کہ اگر ایک بار آتے ہو تو ہم 3 بار تجھ سے ملنے آتے ہیں. اس کا شرف کا مولا بدتمیزی بے احترامی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، معذرت خواہ ہوں، ڈر تھا مر جاؤں گا، منکر و نکیر پوچھیں گے. اتنا عاشق حسین تھا، 3-4 زیارتوں کے ثواب تو لے کر آتا. مولا میں کیا کروں، بیماری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا، میں کیا کروں، تنگ دستیوں کی وجہ سے نہیں آ پا رہا. امام نے فرمایا سخی اور ہیں، ہم سخاوت سے بھی اعلیٰ درجے پر ہیں، ہمیں کریم بولا کرو. سخی وہ ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے، کریم وہ ہے جو نہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے. کہ ہم کریم ہیں. اے مومن وہ بھی کربلا ظاہر جا رہے ہیں، پہنچے بھی نہیں ہوں گے، پہنچیں گے تو حسین کی زری کو دیکھیں گے. لیکن تو کتنا باشرف ہے کہ خود حسین تیرے پاس آئے، تو حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. اب کہا آ سکو تو آؤ، نہ آ سکو تو ہم تجھے بتاتے ہیں وہ کام کیا کرو. خوف ہے نا مر جاؤ گے، نام اعمال میں زیارت حسین نہیں گئے. جی میرے مولا. امام نے فرمایا خلوص دل سے، جب دل تڑپے نا حسین کی زیارت کے لیے، خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو. ہم کہیں گے لکھیں تیرے نام اعمال میں تو نے زیارت حسین کا ثواب کمایا. مولا اتنا آسان ہے آپ کی زیارت. امام نے فرمایا جب مجھ غریب کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایک مرتبہ ہم کوشش کر کے روتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، دل ٹوٹتا ہے اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. کہ اگر یہ کیفیت تیرے اوپر آ جائے اور مجھے سلام کرو اور یہ کیفیت آ جائے کہ اس وقت نہ سمجھنا یہ آنسو تیرے ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. میں نے کسی استاد اخلاق سے سنا تھا اور کسی طالب علم نے ان سے پوچھا کہ ہم حرم معصوم میں جاتے ہیں نا، اجازت مانگتے ہیں، اسے کہتے ہیں اذن دخول. ادخل یا اللہ، ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا ملائکۃ اللہ تحت هذه البقعۃ الشریف. داخل ہو سکتا ہوں اے خدا، مولا علی داخل ہو سکتا ہوں، اے ملائکۃ اللہ داخل ہو سکتا، اجازت مانگتا ہوں نا. اب اذن دخول پڑھ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کہا کہ مجھے ادباً تو ہم پڑھ رہے ہیں، کیسے پتہ لگے اجازت ملی ہے کہ نہیں. وہاں پہ علماء یہی فرماتے کہ اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے اسی طرح دل ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، کب سمجھ جانا کہ حسین نے تجھے آنے کی اجازت دے دی ہے. اور یہ کیفیت نہ ہو، حرم چلے تو جاؤ لیکن اگلی بار پھر کہو مولا وہ کیفیت نہیں ہو رہی، مجھے وہ اجازت دیں. ایک مومن نے یہ سنا ہماری مجلس میں، خود اس نے بتایا کہ مولانا جب میں گیا کربلا تمہیں انتظار میں تھا وہ کیفیت آئے. کہتے اس نے دخول پڑھا، نہیں آئی وہ کیفیت، بالکل نارمل تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہے. کہتا ہے کہ داخل ہوا حرم ابا عبداللہ الحسین میں تو یہاں گنج شہداء اس کی میں نے زیارت کی. اب سوچ رہا مولا وہ کیفیت آئے تو مجھے پتا چلے آپ نے اجازت دی ہے نا. کہتا ہے زیارت کی گنج شہداء کیفیت نہیں ہے، عبد المطمئن نہیں ہے. کہتا ہے زری ابا عبداللہ الحسین پر گیا، مولا کی زری کو بوسا دیا ادھر ادھر لیکن کیفیت طاری نہیں ہوئی. کہتا ہے حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ گیا، زیارت کی، کیفیت طاری نہیں ہوئی. اب کہتا ہے مایوس ہو گیا کہ مولا لگتا ہے آپ نے قلب سے راضی نہیں ہے، مولا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے حرم میں آیا ہوں تاکہ مطمئن ہو جاؤں کہ امام حسین نے بلاوا دیا ہے. کہتا ہے جیسے حبیب کی قبر سے نکلا تو میرے سیدھے ہاتھ پر کہتا ہے ایک جالی لگی ہوئی تھی، اندر لال رنگ کی روشنی تھی، ایسے لگ رہا تھا وہ جالی مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے. کہتے گیا اس جالی کی طرف اور بس اس جالی کو پکڑا اور اندر دیکھا، اس طرح سے رویا
بے ساختہ رویا کہ اگر وہاں میں 10 منٹ رکتا تو شاید میرا دل رک جاتا. کہتا اتنا رویا کہ میں نے خود کو اس جالی سے دور کیا کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے. کہتا وہاں خادم کھڑے تھے, میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے, میری کیفیت بگڑ گئی ہے. کہا اوپر پڑھو. کہتا اوپر پڑھا, دیکھا لکھا تھا رأس الحسین. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا پیچھے دیکھو. کہا جب پیچھے دیکھا کہ وہ دیکھو وہ ہے خیام حسینی, وہ ہے تلہ زینبیہ. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کے سر کو قلم کر دیا گیا تھا. کہا دیکھ رہے جگہ نیچے ہے, وہ جگہ اوپر ہے. کہا وہاں بہن کھڑی تھیں. کہا بس سمجھ گیا کہ حسین ابن علی نے اجازت دے دی. یہ تعلقات قلب کے تعلقات ہیں میرے عزیز. پاک دل ہو تو حسین اس دل میں آتے ہیں, اہل بیت آتے ہیں. یہ دلوں کا کنیکشن ہے امام زمانہ کے ساتھ. دلوں کو کربلا لے چلیں. ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے کیا, ایسے سلام کریں جیسے عباس علمدار نے کیا, ایسے سلام کریں جیسے آج امام زمانہ کرتے ہیں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. تھوڑی آواز بڑھا دیں سب مل کے. السلام علی بلند آواز وعلی اولاد وعلی اصحاب. تھوڑی آواز بڑھا دے سب مل کے. السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ, بارہا پڑھ چکا یہ سلام میرا سلام نہیں. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا سلام. علماء فرماتے ہیں جب کبھی دل پریشان ہو, کبھی بندوں کے سامنے نہ رویا کرو, کبھی پریشانیاں لوگوں کے بیچ میں نہ لے جایا کرو. اندھیری جگہ میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو. فرمایا وابن الشبیب جب کبھی دل کرے رونے کا آنسو ضائع نہ کیا کرو, میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ سنیں گے کیسے اپنے جد کی مظلومیت پہ گریا کرتے ہیں. فرمایا میرا سلام ننھے سے رخسار پہ, نام نہیں لیا اشارہ کیا. اللہ جانے یہ کس کے رخسار ہے, علی اصغر کے رخسار ہے یا قاسم کے رخسار ہے. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ننھے
سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا۔ 1400 سال گزر گئے، ہر روز امام زمانہ ان ننھے سے رخساروں پہ رو رہے ہیں۔ جب بھی کوئی چھوٹی بچی دیکھتے تھے، میرے چوتھے امام فرماتے تھے مومن اپنی بچیوں کو تماچے نہ مارا کرو، بلخص جن بچیوں کا نام تو نے سکینہ رکھا، جن بچیوں کا نام تو نے زہرا رکھا، بڑا پیار کرتے تھے امام حسین اپنی بچی سے، حضرت عباس بڑا پیار کرتے تھے سکینہ سے، بی بی زینب بڑا پیار کرتی تھی سکینہ سے، ننھی سی بچی باب الحوائج ہے، خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن سکینہ کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نام ہے سکینہ تو ابھی اپنے بابا کے دل کا چین، جب جب اس بچی کو دیکھتے تھے مولا اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے، جب جب اس بچی کو دیکھتے تھے سینے پہ سلاتے تھے۔ صحابی کہتے مولا کچھ عرصہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن واجب نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جاتے تھے۔ اصحاب نے پوچھا مولا پہلے تھوڑا زیادہ رکتے تھے ابھی جلدی جلدی گھر کیوں جاتے؟ کہنے لگے میری بچی 4 سال کی ہو گئی ہے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے اپنے کمرے میں 2 مصلی بچھاتی ہے، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے، جلدی گھر جاتا ہوں تاکہ سکینہ کے ساتھ نماز پڑھ سکوں۔ راوی کہتا ہے مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، خیمے میں یہ بچی 2 مصلی بچھاتے تھے، ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ پہلی شب سے 9 کی شب تک مولا حسین نماز سکینہ کے ساتھ پڑھتے رہے، واجب پڑھتے تھے، مستحب بچی کے ساتھ ادا کرتے تھے، لیکن راوی کہتا ہے جب شام غریباں آئی، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے، ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، رو رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، میرے پیاسے بابا کی خیر ہو، میرے اللہ ایک بار مجھے بابا کی زیارت کرا لے۔ بچی دعائیں کر رہے تھے، کہتے ہیں اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے، شاید میرا بابا آیا، لیکن سنیں گے بچی نے کیا دیکھا۔ سکینہ دیکھتی ہے شمر ہے، ہاتھ میں تازیانہ، اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ معصومہ بچی یہ لہیں جیسے بچی کو دیکھتا ہے پہلا سوال کرتا ہے بچی کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر گزر گئی میرا بابا نہیں آیا،
اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. نہیں کہتا ہے بچی کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے. راوی کہتا نہیں کہ ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. سر کو بچی کی طرف پھینک دیا. اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا. بچی بابا بابا کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑی. کٹی ہوئی گردن کو گود میں لیا. وہ بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ اب تھوڑی دیر تصور کر کے رونا. شاید بچی نے بابا سے اس طرح سے پیار کیا. کہنے لگی بابا میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا. بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے تو نے اٹھائے. لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا. 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا. آج آجا میرے سینے پہ سو جا. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہے تھے. یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا. اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بےہوش ہو گئے. ہائے قلب زینب، ہائے قلب زینب. ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی. کیا دیکھا؟ بچی بے ہوش ہے، کان بھی زخمی، رخساروں پہ نیلے نشان. مجھے نہیں پتا کیسے ہوش میں لایا، لیکن روایت کے جملے آئے جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی. بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے کان زخمی ہے. بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے رخساروں پہ تماچے مارے گئے. بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا. راوی کہتا ہے جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑے. پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دل لے گیا میری چادر بھی لے گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اے خدا تجھے حسین کے مظلوم بچوں کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بالخص مظلومان مومنوں اور مجاہدوں کی مدد فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. علماء و مراجع مجاہدوں کی حفاظت فرما. جتنے مومنین شہید ہوئے ان کی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. حاضرین بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت بی بی سیدہ نصیب فرما. مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا
خزانہ قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خاتم حسین.